نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وصدها ما كانت تعبد من دون الله، اور روک رکھا تھا اس کو جس کی وہ عبادت کرتی تھی اللہ کے سوا. اسے اللہ کی عبادت سے جس چیز نے روک رکھا تھا وہ غیر اللہ کی عبادت تھی. غیر اللہ کی عبادت کی وجہ سے وہ اللہ کی عبادت سے دور تھی. انہا کانت من قوم کافرین، اور کیا وجہ تھی؟ کیونکہ وہ کافر قوم سے تھی، اسے ماحول کافرانہ ملا تھا. اس کا بس اتنا ہی قصور تھا کہ جس ماحول میں اس نے آنکھ کھولی تھی وہ اسی کو فالو کر رہی تھی. قوم سورج کی پوجا کرتی تھی، اس قوم میں اس نے آنکھ کھولی، اس نے بھی سورج کی پوجا شروع کر دی. تو بہت سے لوگ عقل سے کام نہیں لیتے، ظاہری چیزوں سے متاثر ہو جاتے ہیں اور انہی کے آگے جھک جاتے ہیں، انہی کے آگے مروب ہو جاتے ہیں. اب دیکھیں نا کہ جتنی شرک کرنے والی قومیں ہیں وہ ظاہری مظاہر جو ہوتے ہیں یا ظاہری چیزیں جو ہوتی ہیں، جس نے امپریس کیا، جس سے مروب ہوئے، وہ اس کے آگے جھک گئے. الحمدللہ ہمارے اندر وہ شرک تو نہیں کہ ہم سورج کے آگے جھکیں یا اور کسی چیز کے آگے، لیکن حقیقت میں اگر دیکھا جائے تو ہم بھی ہر چڑھتے سورج کے پجاری ہیں. جو چیز ان ہوتی ہے ہم اس کے غلام ہوتے ہیں، جو چیز سامنے آتی ہے ہم اس کے پیچھے چل پڑتے ہیں. تو یہ جو ذہنی غلامی ہوتی ہے یہ بھی شرک ہی کی ایک قسم ہو جاتی کہ اللہ کی عظمت کو بھول کر، اللہ کی بڑائی کو پس پش ڈال کے چھوٹی چھوٹی چیزوں کے آگے انسان جھکنے لگے اور ان کا غلام ہو جائے. اب ایک دوسرا ٹیسٹ ہوتا ہے، قیل لها ادخل الصرح، ملکہ بلقیس کی عقل کا دوسرا امتحان. کہا گیا محل میں داخل ہو جاؤ، یعنی اسے دعوت دی گئی کہ آؤ محل میں داخل ہو جاؤ. فلما رأته، پھر جب اس نے اس محل کو دیکھا، حسبته لجتن، اس کو ایسا لگا جیسے کوئی حوض ہو. یعنی محل میں جب داخل ہوئی تو یوں لگا جیسے کسی حوض میں داخل ہو رہی ہے. لجہ دریا میں بڑے پانی کے لیے استعمال ہوتا ہے، دریا کے درمیانی حصے کے لیے بھی یہ لفظ بولا جاتا ہے جہاں پانی زیادہ ہوتا ہے، گہرا پانی جسے آپ کہتے ہیں. تو جو ہی وہ محل میں داخل ہوئی تو داخل ہوتے ہی انٹرنس پر اسے یوں لگا جیسے وہ کسی پونڈ میں جا رہی، کسی حوض میں جا رہی. اندر پانی ہی پانی نظر آیا. وَكَشَفَتْ عَنْ سَاقَيْهَا، اور ایک فوری ری ایکشن پہ اس نے اپنی پنڈلیوں سے کپڑا ہٹا لیا کہ پانی میں اترنے لگے. جیسا عموماً پانی میں جاتے ہوئے انسان کیا کرتا ہے، اب ظاہر ملکہ کا لباس تھا، زیادہ بھاری بھرکم ہوگا تو اس نے اس کو سمیٹا. اب دیکھیے کہ پہلے سلیمان علیہ السلام نے معجزہ دکھایا اس کا تخت منگوا کے، اب اپنی دنیاوی شان و شوکت دکھاتے ہیں، اپنا محل دکھاتے ہیں. تو یہاں پر ہے ملکہ لیکن اندر داخل ہو کے بالکل کنفیوز ہو جاتی ہے، سمجھ نہیں آتی کہ مجھے کیا کرنا چاہیے، تو ایک دم اپنے پنڈلیاں کھول لیتی. وَكَشَفَتْ عَنْ سَاقَيْهَا قَالَ إِنَّهُ صَرْحٌ مُمَرَّدٌ. سلیمان علیہ السلام اس کو کنسول کرتے ہیں کہ یہ شیشے کا محل ہے، سرحن محل ہے، پیلس ہے، قصر ہے، ممرد چکنا. ممرد کا لفظ جو ہے اس کا روٹ میم رے دال ہے. شجر امرد کہتے ہیں جس پہ کوئی پتے نہ ہو، اور صاف چکنے گھڑے ہوئے پتھر کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، جیسے ماربل ہوتا ہے اس کے لیے بھی. اسی طرح جن بچوں کے چہرے پہ ابھی داڑھی وغیرہ نہ ہو تو ان کے لیے بھی امرد کا لفظ استعمال ہوتا ہے. بہرحال وہ ملکہ کو کہتے ہیں کہ آپ پریشان نہ ہو، فکر نہیں کریں، آپ پائنچے اوپر نہیں چڑھائیں، یہ پانی کا حوض نہیں ہے، یہ شیشے کا چکنا فرش ہے. اب یہاں اس امتحان میں وہ دھوکا کھا گئی، اور بتانا کیا مقصود تھا کہ یہ جو تم سورج کو پوج رہی ہو اس معاملے میں بھی تم دھوکا کھا رہی ہو. جیسے تم محل کو پہچان نہیں سکی، اس کو حوض جان لیا تم نے، وہ تھا کچھ، تمہیں کچھ اور نظر آیا. تو اسی طرح سورج اس کی اصلیت کچھ ہے اور تمہیں کچھ اور نظر آتا ہے. اگر ایک محل کو تم نہیں پہچان سکی، اس کی حقیقت نہیں جان سکی، تو سورج کی حقیقت کو بھی تم نہیں جانتی.
اب آپ دیکھیں یہ ساری تبلیغ کی حکمتیں استعمال ہو رہی، لیکن کوئی کلاس روم لیکچر نہیں ہے یہاں، عملی زندگی کے ٹیسٹ ہیں چھوٹے چھوٹے کہ دوسرے کو ایسی سچویشن میں لے آنا کہ لاجواب ہو جائے. قال انه صرح ممرد من قواریر، بولے یہ تو محل ہے چکنا شیشے کا، جو تمہیں حوض نظر آ رہا ہے اور جہاں پانی نظر آ رہا ہے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے نا کہ شیشے کے نیچے پانی بہ رہا ہو جس کی وجہ سے وہ اس کو ڈائریکٹ پانی نظر آیا. اس سے آپ یہ بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنا اسپاٹلیس شیشہ ہوگا اور کتنا صاف ستھرا ہوگا، اور وہ فرش اس کا کتنا کلین ہوگا، کتنا چمکتا ہوا کہ اس کو بالکل پتا نہیں چلا کہ یہ پانی ہے یا پانی کے اوپر شیشہ بھی ہے. اور آپ یہ بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس دور میں سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کیسی ٹیکنالوجی دی، اس قسم کا شیشہ تیار کرے اور پھر وہ شیشہ بھی دیواروں میں نہیں بلکہ فرش پر ہو. اور یہ نہیں کہ انہوں نے کوئی خاص طور پر تیار کروایا تھا ملکہ کے لیے، وہ تو پہلے سے ہی موجود تھا. اتنے بڑے محلات کے مالک، اتنی زیادہ دنیا رکھنے کے باوجود اندر کا انسان دیکھیں، عاجزی دیکھیں، شکر گزاری دیکھیں، اللہ کی اطاعت دیکھیں اور کام دیکھیں کہ ہر وقت اللہ کے راہ میں مشغول ہیں. ہمیں اگر چھوٹا سا گھر بھی مل جائے خوبصورت تو ہم اس کو ہی سجانے بنانے میں دن رات ایک کر دیں گے اور سب دین دنیا بھول جائیں گے. دنیا کی دولت بری چیز نہیں ہے. اصل برائی اور اصل خرابی کس چیز میں ہے کہ انسان اس کا غلام ہو جائے، اس سے مروب ہو جائے، اس کی خدمت اور چاکری میں لگ جائے اور اپنے اصل کام اور اصل مشن کو بھول جائے. تورات میں آتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی قوم کے پاس اتنا سونا تھا کہ چاندی کی وہاں کوئی قیمت ہی نہیں تھی، چاندی کو کوئی پوچھتا بھی نہیں تھا. یعنی اتنی خوشحال سلطنت تھی اور ایسی حکومت تھی کہ اس کے بعد دنیا میں کسی دوسرے شخص کو ویسی نہیں ملی، کیونکہ انہوں نے دعا بھی مانگی تھی نا کہ اللہ مجھے ایسی حکومت دے کہ میرے بعد کسی دوسرے کے لیے ایسی نہ ہو. قالت، کہنے لگی، رب انی ظلمت نفسی، اے میرے رب میں نے اپنی جان پہ ظلم کیا، میں ناسمجھ تھی. واسلمت مع سلیمان، اور میں اسلام لے آئی سلیمان علیہ السلام کے ساتھ. للہ رب العالمین، اللہ رب العالمین کے لیے. یعنی جب اس پہ فرش کی حقیقت واضح ہوئی اور اپنی کوتاہی اور غلطی کا احساس ہو گیا تو اپنے قصور کا اعتراف کر کے اور زیادہ دل سے مسلمان ہو گئی. پیچھے بھی وہ کہتی کہ ہم مطیع ہو کر آ گئے ہیں، وہاں مسلمین کا لفظ فرما بردار ہونے کے معنوں میں ہو سکتا ہے، اور یہاں اسلم تو کا لفظ حقیقی معنوں میں اسلام لانے پر. اور یہاں پر آپ دیکھتے ہیں کہ ملکہ جو ہے وہ کسی دباؤ کے تحت مسلمان نہیں ہو رہی، بلکہ دلیل کے ساتھ بات کو، حقیقت کو سمجھ کر. مجھے جو اس میں بہت زیادہ جو چیز اسٹرائک کی ہے کہ وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِن دُونِ اللَّهِ إِنَّهَا كَانَتْ مِن قَوْمٍ كَافِرِينَ. آج بھی دنیا میں کتنے ہی لوگ ایسے ہوں گے نا کہ وہ من قوم کافرین ہیں، کافر قوموں میں سے ہیں، ان کا اپنا کوئی قصور نہیں. وہ کہتے وہ اوتینا العلم من قبلها وكنا مسلمین، جو ہی ہمیں آپ کے بارے میں پتا چلا کہ آپ ایک جینوئن انسان ہیں تو ہم تو اسی وقت مسلمان ہو گئے تھے اور ہم آ گئے آپ کے پاس. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ اس وجہ سے سورج کی پجارن تھی یا اس کی قوم اللہ کے سوا اوروں کو پوج رہی تھی کیونکہ وہ تو کافر قوم میں سے تھی. تو حضرت سلیمان علیہ السلام والا کام پھر کون کرے گا؟ ایسے لوگوں تک کون پہنچے گا؟ وہ تو پرندوں کے ذریعے بھی یہ کام کروا رہے ہیں. اور آج کی اس دنیا میں اللہ نے ہمارے لیے کتنے ریسورسز رکھ دیے ہیں، سب کچھ ہے ہمارے پاس، لیکن ہم اسے اگر نہیں استعمال کر رہے تو اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے نہیں کر رہے. کیا ہم سے پوچھا نہ جائے گا؟ ادر پر ملکہ کی ایک طرح سے طرفداری ہو رہی ہے، اس کی صفائی پیش ہو رہی ہے کہ اس قصور نہیں تھا. اس لیے کہ آپ دیکھتے پورے تھرو آؤٹ ملکہ کا کردار جو ہے بہت معقول انسان کا ہے، بہت سمجھدار انسان کا ہے، بہت دلیل سے کام لیتی ہے، سمجھداری سے کام لیتی ہے، کسی جذباتیت کا شکار نہیں ہے. حق کو قبول کرنے کی صلاحیت اس کے اندر ہے، صرف ماحول اور موقع نہیں ہے. اور جو ہی وہ پرکھتی ہے تھوڑا سا وہ ہدیہ بھیج کے، اور اس کو سمجھ آ جاتا ہے کہ نہیں یہ مال اکٹھا کرنے کے لیے نہیں یہ سب کچھ ہو رہا، کچھ اور مقصد ہے، تو وہ اس مقصد کو سمجھنے کی کوشش کرتی.
اور مسلمان ہو جاتی ہے. یعنی خود اس کا اٹھ کے آ جانا یہ کس بات کی دلیل ہے؟ کہ وہ ایک متواضع عورت تھی. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کیا کہا؟ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، کہ دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے جتنی تم میں استطاعت ہے اتنی قوت تیار کرو. اور قوت میں پھر ہر طرح کی قوت آ جاتی. لیکن ہم نے اسلام کو صرف فقیر، مسکین اور محتاج بنا کے پیش کیا. اس کی کوئی قوت، ظاہری شان و شوکت یا اس کے لیے کسی قسم کی عزت اور بڑائی وہ ہماری سوچ میں بھی نہیں آتی کہ اسلام کو بھی ذہین لوگوں کی ضرورت ہے یا اسلام کو بھی قوت کی ضرورت ہے. وہ اٹ سیلف تو ایک سچائی ہے، لیکن سچائی کہیں ہوا میں گھومتی تو نہیں نظر آئے گی، اس کو کسی چیز میں رکھ کے پیش کیا جائے گا. وہ چیز کیا ہے آپ کے پاس؟ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ. اور سمود کی طرف ہم نے ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو یہ پیغام دے کر بھیجا کہ اللہ کی بندگی کرو، تو یکا یک وہ دو متخاصم فریق بن گئے، دو گروہ بن کر جھگڑنے لگے. سورۃ النمل میں ہم دیکھتے ہیں کہ ابتدا میں فرعون کی سرکشی کا ذکر کیا گیا، اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام کی شکر گزاری کا ذکر، اور پھر ملکہ سبا کی سلامت روی. ان سب واقعات کے بیان کرنے کے بعد اب آئندہ دو مزید قوموں کے حالات بتائے جا رہے ہیں، اور یہی دکھایا جا رہا ہے کہ سرکشی اور تکبر کا انجام کیا ہوتا ہے اور شکر گزاری کا صلہ کیا ملا کرتا ہے. یہاں پر جن دو قوموں کے واقعات ہیں وہ عربوں سے قریب تر تھیں، قوم سمود اور قوم لوط، تاکہ قریش کو قریب کے واقعات سے بھی سمجھایا جائے. پچھلے واقعات مصر اور فلسطین سے تعلق رکھتے تھے، اور یہ دو واقعات خود ان کے اپنے ملک سے تعلق رکھتے ہیں کہ اپنے آس پاس دیکھو قریب کے علاقوں میں سرکش قوموں کا انجام کیا ہوا. پچھلے دو واقعات میں خصوصی طور پر بادشاہوں کا کردار بتایا گیا، اور ان دو واقعات میں اقوام کا کردار سامنے آئے گا. ان میں سے پہلا واقعہ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کا ہے. قرآن پاک میں پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں کہ یہ واقعہ عموماً حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام اور شعیب علیہ السلام کے ساتھ ذکر ہوتا ہے. کبھی کبھار ساتھ ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بھی آ جاتا ہے اور کبھی نہیں بھی آتا. اس صورت میں پیچھے بنی اسرائیل کا پھر ذکر ہے، موسیٰ علیہ السلام کا بھی ہے، فرعون بھی کچھ اسی سے مطابقت رکھتا ہے. پھر اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام بھی بنی اسرائیل کے پیغمبر ہیں، حضرت داؤد علیہ السلام بھی بنی اسرائیل کے پیغمبر ہیں. لیکن یہاں پر یہ دو واقعات بنی اسرائیل سے متعلق نہیں ہیں، خود عربوں کے قریب ترین علاقوں سے متعلق ہیں. ان دو واقعات میں بھی سبق وہی ہے جو پچھلے واقعات میں ہے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور سمود کی طرف ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو ہم نے بھیجا. کس پیغام کے ساتھ؟ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، کہ اللہ کی عبادت کرو. اب یہ ایک ایسی دعوت تھی جس میں کوئی اختلافی بات نہیں تھی، سب کو ایک ہی پیغام دیا جا رہا ہے کہ تم سب اللہ کی طرف راغب ہو جاؤ، اللہ کی عبادت کرو، اس کی اطاعت کرو. اور مخلوق ہونے کے ناطے سب کا فرض بنتا تھا کہ وہ پیغمبر کی یہ بات مان لیں. لیکن بات ماننے کی بجائے فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ، قوم دو حصوں میں بٹ گئی اور آپس میں جھگڑنے لگی. یختصمون کا لفظ خے صاد میم سے ہے. خصم ایسے جھگڑے یا مقدمے کو کہتے ہیں جس میں فریقین کے حقوق زیر بحث ہوں، ایک دوسرے کے خلاف دلائل مہیا کیے جائیں
اور فریقان سے مراد مومن اور کافر ہیں۔ جھگڑا کیا تھا؟ ہر گروہ یہ کہتا تھا کہ ہم حق پر ہیں، دونوں میں بحث اور نزاع شروع ہو گئی۔ اور یاد رکھیے کہ ہمیشہ سے ایسا ہوتا آیا ہے، جس معاشرے کے اندر، جس گروہ کے اندر کوئی بھی اللہ کا بندہ اٹھ کر لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے تو نتیجے میں لازماً اختلاف پیدا ہوتا ہے، کشمکش پیدا ہوتی۔ سب لوگ ایک نظریے کے نہیں رہتے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ ایک گروہ میں زیادہ لوگ ہوں اور دوسرے میں کم ہوں، اور عموماً کم کہاں ہوتے ہیں؟ حق کے ساتھ۔ اور دوسرا گروہ عام طور پر تاریخ میں دیکھنے میں آیا ہے کہ وہ تعداد میں زیادہ ہی ہوتا ہے۔ لیکن اس بات کو یہاں بیان کرنے کا مقصد کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر مکہ میں جو باہم لوگوں کے درمیان ایک اختلاف اور کشمکش شروع ہو گئی تھی، یہ بالکل ایک فطری چیز ہے، ایسا ہوگا۔ اور اس میں ہم سب کے لیے بھی ایک بہت بڑا سبق ہے۔ آپ جب اللہ کی بات سنتے ہیں وہ کچھ اور ہوتی، معاشرے میں جاتے ہیں وہ کچھ اور کہتا ہے، تو آپ کی سوچ معاشرے کی سوچ کے ساتھ میچ نہیں کرتی۔ بعض اوقات آپ اپنے آپ کو انفٹ محسوس کرتے ہیں اس میں، اور اس سے پریشان بھی ہوتے ہیں کہ اچھے بھلے ہم سب ایک جیسے تھے، یہ جب سے قرآن پڑھنا شروع کیا ہے مشکل میں پڑ گئے۔ لوگ کچھ کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کچھ کہتے ہیں، اب کریں تو کریں کیا؟ اور پھر ایک وقت انسان پر گزرتا ہے کہ مسلسل بے چینی اور کشمکش کی حالت میں ہوتا ہے، اور بالآخر پھر ایک طرف یا دوسری طرف ہو جاتا ہے، اور پھر اپنی چوائس کے ساتھ اور اپنی سمجھ کے ساتھ انسان جس راستے کا انتخاب کرتا ہے اس پر پھر پختگی کے ساتھ، دل جمعی کے ساتھ چلنا شروع کر دیتا ہے، اور پھر آئندہ اسی میں ترقی کرتا ہے۔ اور یہ ہر ایک کے لیے اوپن چوائس ہے کہ وہ حق اور باطل میں سے، خیر اور شر میں سے، اللہ کی بندگی اور لوگوں کی بندگی، اللہ کی پسند اور معاشرے کی پسند میں سے کس چیز کا انتخاب کرتا ہے۔ فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ قَالَ يَا قَوْمِ، صالح علیہ السلام نے کہا، اے میری قوم، لِمَ تَسْتَعْجِلُونَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ، اے میری قوم کے لوگوں، بھلائی سے پہلے برائی کے لیے کیوں جلدی مچاتے ہو؟ یعنی اللہ سے خیر مانگنے کی بجائے عذاب مانگنے میں کیوں جلدی کرتے ہو؟ کیونکہ ایک دوسری جگہ پر بھی آتا ہے نا، یا صالح ائتنا بما تعدنا ان کنت من المرسلین، اے صالح لے آؤ وہ عذاب جس کی تو ہمیں دھمکی دیتا ہے اگر تو واقعی رسولوں میں سے ہے۔ سیئہ سے مراد یہاں عذاب اور سزا ہے، یعنی نہ ماننے کی سزا، اور حسنہ سے مراد استغفار، جس کی وجہ سے اللہ کی رحمت آتی ہے، کیونکہ آگے ساتھ ہی فرمایا لولا تستغفرون اللہ لعلکم ترحمون، کیوں نہیں تم اللہ سے بخشش مانگتے تاکہ تم پہ رحم کیا جائے۔ تو حسنہ دراصل کیا ہے؟ بخشش کی دعا، تاکہ رحمت آئے۔ اور ایک اور معنی یہ بھی کیا گیا ہے کہ اے قوم، ایمان قبول کرنے سے پہلے کفر پہ کیوں اصرار کر رہے ہو؟ تو یہاں پھر سیئہ سے مراد کیا ہوگا؟ کفر، اور حسنہ سے مراد کیا ہے؟ ایمان، نیکی۔ تمہیں چاہیے تو یہ کہ تم اپنے پچھلے گناہوں پر بھی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو۔ قالوا اطیرنا بک وبمن معک، وہ کہنے لگے ہم نے تو تم کو اور تمہارے ساتھیوں کو بدشگونی کا نشان پایا۔ اطیرنا، برا شگون لیتے ہیں ہم تم سے اور تمہارے ساتھیوں سے۔ قال طائرکم عند اللہ، صالح علیہ السلام نے کہا تمہارا شگون تو اللہ کے پاس ہے، اچھا یا برا جو کچھ بھی ہے وہ تو سب اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ بل انتم قوم تفتنون، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ تم لوگوں کی آزمائش ہو رہی ہے، تم آزمائے جا رہے ہو۔ یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک دفعہ لفظ طیرنا استعمال ہوا ہے، پھر طائرکم استعمال ہوا ہے، تو ان الفاظ کی حقیقت کیا ہے؟ اصل میں یہ تطیرنا ہے۔ تطیرنا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ شگون لینا،
اس کی اصل کیا ہے؟ اس کی اصل طیر ہے، تو یہ رے طیر کہتے ہیں اڑنے کو، اور پرندے کو کیا کہتے ہیں؟ طائر. اے طائر لاہوتی، اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی. تو اردو میں بھی طائر پرندے کو کہتے ہیں، عربی میں طیر کہتے ہیں. تو عربوں کے ہاں عادت یہ تھی کہ جب کسی کام کا ارادہ کرتے تو پرندے کو اڑاتے. اگر پرندہ دائیں جانب جاتا تو اس سے نیک شگون لیتے، اگر وہ بائیں جانب جاتا تو برا شگون لیتے، اور اگر اچھا شگون ہوتا تو کام کر لیتے، اگر ان کی مرضی کے خلاف بات ہوتی تو وہ کام چھوڑ دیتے تھے. مثلاً سفر پہ جاتے ہوئے یا کسی بھی اہم کام سے پہلے. اور ہر معاشرے کے اندر اس قسم کے تصورات پائے جاتے ہیں، یعنی مختلف چیزوں سے شگون لیے جاتے ہیں. اچھے شگون اور برے شگون ہر سوسائٹی میں کسی نہ کسی طرح موجود ہیں، لیکن اسلام میں یہ بد شگونی اور نیک شگونی کا تصور جو ہے یہ درست نہیں. تو بات یہ ہے کہ ہر معاشرے کے اندر اچھا یا برا فعل لیا جاتا ہے یا اچھا یا برا شگون لیا جاتا ہے. مثلا ہمارے معاشرے میں بھی کئی قسم کے شگون موجود ہیں. مثلا اگر آپ گھر سے نکلے اور راستے میں کالی بلی آ جائے تو کیا سمجھا جاتا ہے؟ اس کو بد شگونی کے معنوں میں لیا جاتا ہے، اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ کام کرنا اب درست نہیں یا کام نہیں ہوگا. اسی طرح بعض عورتیں یہ سمجھتی ہیں کہ نئی دلہن اپنے گھر یا صندوق وغیرہ کو تالا لگا دے تو اس کے گھر کو تالا لگ جاتا ہے، یعنی وہ گھر ویران ہو جاتا ہے. اسی طرح بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ دروازے کی چوکھٹ پر بیٹھ کر کھانا کھانے سے آدمی مقروض ہو جاتا ہے. یا بعض لوگوں کا خیال یہ کہ مغرب کے بعد یا عصر کے بعد جھاڑو لگانے سے گھر سے رزق رخصت ہو جاتا ہے. اسی طرح شادی کے موقع پہ شاید سیاہ لباس پہننا جو ہے وہ برا شگون ہے. اسی طرح بعض عورتیں ایسی عورت کے پاس جس کے بچے اکثر مر جاتے ہوں خود جانے اور بیٹھنے سے روکتی ہیں اور کہتی ہیں کہ مرت بیائی لگ جائے گی. تو ایسا سوچنا کیا ہے؟ گناہ ہے، کیونکہ موت اور زندگی کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں. نفع نقصان کا مالک وہ ہے. تقدیر پر ایمان ہمارے ایمان کا حصہ ہے. کوئی شخص نہ کسی کو زندگی موت دے سکتا، نہ رزق دے سکتا ہے، نہ بیماری صحت کا مالک ہے کسی کی. یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے. اسی طرح بعض لوگ آنکھ کے پھڑکنے کو بھی بدشگونی شمار کرتے ہیں. مثلاً مرد کی بائیں آنکھ اور عورت کی دائیں آنکھ پھڑکنے سے کوئی مصیبت یا رنج پیش آتا ہے، اور اگر اس کے برعکس ہو تو کہتے ہیں خوشی پیش آتی. پھر اسی طرح کچھ لوگ کسی خاص دن کو برا سمجھتے ہیں، خاص تاریخوں کو برا سمجھتے ہیں، اور پھر نجومیوں وغیرہ سے حساب لگواتے رہتے ہیں. جیسے شادی کرنی ہو بچے کی تو کسی حساب لگانے والے کے پاس جائیں گے اور کہیں گے کہ آپ بتائیں کس تاریخ کو شادی کریں یا نہ کریں. پھر اسی طرح اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ہتھیلی میں خارش ہونے سے مال ملتا ہے، اور تلوے میں خارش ہونے یا جوتے پر جوتا چڑھنے سے سفر در پیش ہوتا ہے. یہ سب باتیں لغو اور مہمل ہیں، بیکار ہیں، ان کا ہمارے دین سے کوئی تعلق نہیں. اسی طرح بعض لوگ دیوار پہ کوے کے بولنے سے مہمانوں کی آمد کی خوشخبری دیتے ہیں. یہ تو وہ فالے ہیں جو بہت سے لوگ اپنے اپنے طور پر لیتے رہتے ہیں گھروں میں ہی، لیکن کچھ لوگ پھر اس مقصد کے لیے کچھ بزرگوں کے پاس جاتے ہیں، نجومیوں وغیرہ کے پاس، اور پھر ان سے جا کے فال نکلواتے ہیں. اور بعض لوگوں نے استخارے کو بھی اسی قسم کا ذریعہ بنا رکھا ہے. مثلا مجھے کسی نے فون کیا کہ آپ میرے لیے استخارہ کریں اور مجھے استخارے کے ذریعے یہ معلوم کر کے بتائیں کہ میرا بیٹا فلاں جگہ شادی کرے گا یا نہیں کرے گا. میں نے کہا کہ نمبر 1 استخارہ غیب معلوم کرنے کا ذریعہ نہیں ہے، اور یہ کام صرف میں نہیں کر سکتی بلکہ کوئی بھی آپ کے لیے نہیں کر سکتا. میں تو آپ کو صاف بتا رہی ہوں بات، حقیقت، کہ اپنا ایمان بچائیں، لیکن ہو سکتا ہے کہ کوئی آپ کو یہ بھی نہ بتائے. تو ہمارے بہت سے لوگ لا علمی میں، ناسمجھی میں اس قسم کے کام کرتے رہتے ہیں یا کرواتے رہتے ہیں یا دوسروں کو مشورہ دیتے ہیں. مثلا اگر چوری ہو گئی تو فلاں کے پاس جاؤ، وہ فال نکال کے بتائے گا کہ چور کون ہے، اور پھر وہ اسی قسم کی وہمی باتیں کرتے رہتے ہیں. ایک شخص ہے تمہارے خاندان میں جو لمبا ہے، اس کا رنگ ایسا ہے ویسا ہے. اب آپ دیکھیں کہ خاندان میں بہت سے لمبے لوگ ہو سکتے ہیں، یا فلاں جس کے بال کالے ہیں، یا یہ کہ بھورے بال ہیں. اسی قسم کی چند من گھڑت باتیں.
اب آپ دیکھیں کہ جس قسم کی خصوصیات وہ بتاتے ہیں وہ خصوصیات عموماً گھرانوں میں کسی نہ کسی شخص میں پائی ہی جاتی ہوتی ہیں. اس طرح بے وجہ میں انسان دوسرے کے بارے میں بدگمانی کر کے ایک اور حرام کام کا مرتکب ہوتا ہے، شک کر کے دوسرے پر. اور اس قسم کی باتیں کرنے سے بے چینی اور اضطراب مزید بڑھتا ہے. کسی قسم کی صحت یا کسی قسم کا فائدہ یا نفع حاصل نہیں ہوتا، الٹا انسان کا سارا ایمان جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان ساری خرافات سے نکال کر ایک یقین کی کیفیت عطا کی ہے کہ بھروسہ مجھ پہ کرو، صحت، تندرستی، رزق، اولاد، نفع نقصان، ہر چیز کا مالک مجھے سمجھو، تاکہ تمہارے اندر بزدلی نہ آئے. کیونکہ انسان کے اندر ایک جبن کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، ایک بزدلی کی اور خوف کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، اور انسان زندگی میں بعض اوقات اہم ترین اقدامات کرنے سے رہ جاتا ہے. اسی طرح بعض اوقات کاروبار کی ترقی یا بچوں کی شادی، امتحان میں پاس یا فیل ہونے کے بارے میں، یا مقدمے کی کامیابی وغیرہ یا ناکامی کے بارے میں جا کر دوسروں سے فال نکلواتے ہیں. اسی طرح طوطا فال بھی نکلوائی جاتی ہے، یا پھر ہاتھ کی لکیریں دکھا کے قسمت معلوم کی جاتی ہے. یہ سب چیزیں جو ہیں ہمارے دین میں ناجائز ہیں. ہوتا یہ ہے کہ جیسے کوئی جسمانی بیماری لاحق ہوتی ہے نا تو انسان کمزور ہو جاتا ہے. اب جب کمزور ہوتا ہے، قوت مدافعت کم ہوتی ہے، تو ہر طرح کا وائرس اٹیک کرتا ہے اور بیماری بڑھ جاتی. بالکل اسی طرح جب کوئی مصیبت آتی، کوئی تکلیف آتی زندگی میں، تو انسان کا ایمان کمزور ہو جاتا ہے، انسان روحانی طور پہ کمزور ہوتا ہے. ایسے میں پھر جب کوئی شخص مشکل میں مبتلا ہوتا ہے تو ہمیں کیا حکم دیا گیا کہ ایک دوسرے کو تھامو. وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. لیکن اکثر لوگ یہ جو دو کام ہے، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، یہ نہیں کرتے. نہ دوسرے کو سچ بات بتائیں گے، نہ دوسرے کو اچھی نصیحت کریں گے، اور نہ ہی دوسرے کو مصیبت کے آنے پر کوئی صبر کی تلقین کریں گے یا اس کو تھامیں گے. ایسے میں شیطان ہمدرد بن جاتا ہے انسان کا، اور اس کو طرح طرح کے وسوسوں میں مبتلا کرتا ہے، اور پھر ایسے شیطانی چیلوں کے ذریعے کہ جو خود شرک کرتے ہیں دوسروں کو بھی مشورے دلواتا ہے، اور پھر بہت سے لوگ شرک کے جال میں پھنس جاتے ہیں. اور دنیا تو جاتی ہے، دین بھی جاتا ہے، آخرت بھی جاتی، ایمان جاتا ہے، اور انسان اندھیروں میں ڈوبتا چلا جاتا ہے اور مصیبت میں مبتلا ہوتا چلا جاتا ہے، اور قابل رحم حالت ہو جاتی ہے پھر انسان کی. اس لیے یہ موقع اور یہ موضوع جو ہے یہ بہت اہم ہے. اس موقع پر انسان کو بہت زیادہ محتاط ہونے کی ضرورت ہے، اور کسی بھی پریشانی کے وقت بہت چانس ہوتا ہے اس بات کا، یا بہت ممکن ہوتی ہے یہ بات کہ انسان کوئی غلط قدم اٹھا بیٹھے. تو اس لیے خود فال لینا یا فال نکلوانے کے لیے جانا یا اس پہ یقین کرنا، یہ سخت غلط باتیں ہیں، حرام کے زمرے میں آتی ہیں اور سخت گناہ کی باتیں ہیں. ان باتوں سے پرہیز کرنا چاہیے. اگر کر چکے ہیں تو سچے دل سے توبہ کرنی چاہیے، اور آئندہ کے لیے نہ کرنے کا وعدہ کرنا چاہیے. حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کاہن یا نجومی کے پاس آیا اور اس سے کوئی بات پوچھی اور پھر اس پہ یقین کر لیا تو اس کی 40 راتوں کی نمازیں قبول نہیں ہوتی. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.